غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ بڑا بول بولتے ہیں تو فوری طور پر اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دفتر سنبھالنے سے پہلے اور دفتر سنبھالنے کے بعد بہت بڑی بڑی باتیں کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ملکوں کو دھمکایا بھی انہوں نے، کچھ کو نام لے کے دھمکایا، باقیوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹیرف میں اضافہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ مشکلات پیدا کر دیں گے، کہیں قبضے کی کوئی بات کی۔ ایک ہفتے کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ چین کی ایک کمپنی ہے ڈیپ سیک، یہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی ہے۔ اس ایپ کے آتے ہی امریکہ اور یورپ کی سٹاک مارکیٹس کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور اب تک مچی ہوئی ہے۔ اس صورتحال کو فوری طور پر نوٹ کرتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے ٹرمپ بول پڑے۔ وہ کہ اینگل انہوں نے وہی پکڑا جو لیڈر پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے سائنسدان کیا کر رہے ہیں بھائی، ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ کیا کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی دنیا کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ، ٹیکنالوجی ہی طاقت ہے۔ یقیناً آپ نے بھی سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ نالج از پاور، لیکن انہیں ایک شہزادی کے مسلح محافظ گھیر لیتے ہیں جنہوں نے ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوتی ہیں، اور شہزادی حکم دیتی ہے کہ انہیں گھیرے میں لے لو، پھر کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد کہتی ہے پاور از پاور۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں۔ ٹیکنالوجی ہی پاور ہے۔ جن صاحب کو گھیرے میں لیا گیا تھا، یقیناً ان کو پڑھے لکھے آدمی تھے، اگر وہ سائنٹسٹ ہوتے تو انہوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہوتے جو تلواروں پر غلبہ پا لیتے۔ تلواروں والے 4 افراد ایک پستول سے بھی کم ہتھیار کے ساتھ فارغ ہو جاتے۔ پستول میں کم از کم 6 گولیاں ہوتی ہیں، اور 4 افراد کو فارغ کرنا کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جنگی مشینری جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کی بات ہے۔ اس کے میزائلوں کی رینج، اس کے جدید طیارے، ان کا جو ڈیٹرنس سسٹم ہے، وہ اسی کو کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ چین بہت تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہا ہے، اور مجھے تو اتفاق بھی ہوا، میں نے چین جا کے ہواوے کمپنی کا دورہ کیا تو میں وہاں دیکھ کے بہت حیران ہوا جتنی تیزی کے ساتھ وہ مختلف شعبوں کے اندر ٹیکنالوجی کو اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو آگے لا رہے ہیں۔ وہ حیرت انگیز امر ہے۔ تو ناظرین، یہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ بڑا بول بولتے ہیں تو فوری طور پر اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دفتر سنبھالنے سے پہلے اور دفتر سنبھالنے کے بعد بہت بڑی بڑی باتیں کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ملکوں کو دھمکایا بھی انہوں نے، کچھ کو نام لے کے دھمکایا، باقیوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹیرف میں اضافہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ مشکلات پیدا کر دیں گے، کہیں قبضے کی کوئی بات کی۔ تو ایک ہفتے کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ چین کی ایک کمپنی ہے ڈیپ سیک، یہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی ایپ لانچ کی تو اس کے بعد ہوا کیا، یہ ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے دنیا میں۔ اس ایپ کے آتے ہی امریکہ اور یورپ کی سٹاک مارکیٹس کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور اب تک مچی ہوئی ہے۔ انہیں اس کا کوئی حل نہیں مل رہا، اور وہ سائبر حملے کر کے اس ایپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کامیاب نہیں ہے، لیکن چینی حکام نے کہہ دیا کہ ہم اس کو تھوڑا سا فی الحال محدود کر رہے ہیں تاکہ سائبر حملوں سے نپٹا جا سکے۔ اب یہ ایپ ہے کیا؟ یہ صرف $60 لاکھ سے تیار کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مصنوعی ذہانت پر اربوں ڈالر خرچ کیے، بلکہ کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور دنیا کے جو مالدار ترین لوگ ہیں، ایلون مسک، وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ بہترین دماغ جو ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن چین کے ایک 40 سالہ آئی ٹی ایکسپرٹ نے وہ کر دکھایا جس کا تصور ہی نہیں تھا۔ $60 لاکھ کی مالیت سے انہوں نے یہ کمپیوٹر کلاؤڈ کے ذریعے مصنوعی ذہانت کا یہ نظام تیار کیا، اور اس کی پرفارمنس اتنی شاندار ہے کہ جیسے یہ لانچ ہوئی، امریکہ میں دھڑا دھڑ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، انویڈیا، مائکروسافٹ اور گوگل کی مارکیٹ ویلیو اتنی تیزی سے گری
جس میں آپ سمجھیں کہ مارکیٹ سے $500 ارب کا ایک حصہ جو ہے مالیت کا وہ غائب ہو گیا، اور یہ یورپ کے اندر بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس صورتحال کو فوری طور پر نوٹ کرتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے ٹرمپ بول پڑے۔ جیسے یہ بھی اعتراف شکست ہوتا ہے، اسے آپ کو کامیابی نہیں کہیں گے۔ گو کہ اینگل انہوں نے وہی پکڑا جو لیڈر پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے سائنسدان کیا کر رہے ہیں بھائی، ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ کیا کر رہے ہیں، جاگو۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جاگیں، یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں چین آئی ٹی کی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور صرف آئی ٹی کی نہیں، مصنوعی ذہانت کی مارکیٹ پر آگے یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جتنی جنگی ٹیکنالوجی ہے، جتنے یہ طیارے ہیں، یہ بھی الٹیمیٹ اسی طرف جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا چین کے لیے اسکوپ پوری دنیا میں پیدا ہوتا جائے گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یورپ والوں نے بھی اس صورتحال کو بڑی سنجیدگی سے محسوس کیا، اور ایک جو دنیا میں جو بڑے واقعات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، سپوٹنک لمحہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوویت یونین نے، جسے ہم اب تو خیر روس رہ گیا خالی اس میں سے، پہلی مرتبہ خلائی جہاز بھیجا تھا خلا میں، تو اس کو وہ ظاہر ایک تاریخی لمحہ ہے ان چیزوں کا ذکر کرنا۔ تو اس کو بھی ماہرین نے کہا ہے کہ یہ اب سب سے بڑی بات جو کی جا رہی ہے کہ یہ امریکی بالادستی کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے، جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آپ بڑا بول بولتے ہیں اور دنیا کے کسی حصے سے بہت کم لاگت کے ساتھ کچھ ایسی ٹیکنالوجی سامنے آ جاتی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس امریکہ بنا رہا ہے، اس میں چپ ہے جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور جو چین نے سسٹم ایجاد کیا ہے وہ کمپیوٹر کلاؤڈ ہے، اس کی کاسٹ نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے آپ نے اس پر پہنچ جانا ہے اور اس کی رسائی کر لینی ہے۔ یہ شعبہ طب کے اندر انقلاب برپا کرے گی، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، انجینئرنگ پوری کی پوری، میڈیا کے اندر، اور دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر رہ جائے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی جائے گی، یہ جنگی مشینری، جنگی آلات، طیارے، ڈرون طیارے، میزائل سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، جن کے ہم نے نام ہی سنے ہیں، وہ بھی پھر اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ پھر ان کی رینج کتنی ہوگی؟ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی جنگ میں چین بظاہر فوجی ٹکراؤ سے گریز کر رہا ہے۔ پاناما کے معاملے پر ایک ہارٹ ورڈز ہوئے تھے کچھ، انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی ہم چین کا راستہ بند کر دیں گے، تو چین نے کہا ہم دیکھیں گے کیسے بند کریں گے۔ لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ چین کی جو پالیسی ہے وہ بڑی جامع ہے، وہ اطمینان کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی پر توجہ دے رہے ہیں، اسی کے ذریعے اپنا ہر شعبہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، کہاں مائکروسافٹ، کہاں گوگل، کہاں ایلون مسک جیسے سرمایہ کار، کہاں $60 لاکھ سے تیار ہونے والی ڈیپ سیک نے امریکہ کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا شخص جو ہے وہ بولنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آگے بہت دلچسپ واقعات اس حوالے سے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔